بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور وحدت کا پا جانا اس دنیا میں حقیقی کامیابی ہے، اور تصور وحدت کو پا جانا ہی عبادت کی اصل ہے۔ انسان پر کتنے ہی کٹھن مراحل کیوں نہ آ جائیں، وہ کتنی مشکلات سے دوچار کیوں نہ ہو جائے اور کتنی ناکامیوں میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، اگر تصور توحید اس کا درست ہے تو گویا اس کو ہمیشگی مل گئی، یا یوں کہہ لیں کہ اسے ہمیشہ کی کامیابی مل گئی۔ اس لیے کہ جنت کا براہ راست تعلق تصور وحدت سے ہے، اور جنت کا ہم تصور قائم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسی دنیا کو گہرائی سے دیکھیں تو ہم پر یہ چیز اجاگر ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اس قدر وسیع اور اتنی وسعت پر مبنی نظام بنایا ہے، تو پھر اگلی دنیا کا نظام کتنا بڑا ہوگا، اور اس قدر وسعت رکھنے والی کائنات کو بنانے والے خود کتنے بڑے قوی اور طاقتور ہوں گے۔ اس لیے تصور لا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے تصور لا۔ رات کی تاریکی میں جگنوؤں کے آنگن میں، رانی کی خوشبو میں ایماں کی حرارت ہے۔ رات کی تاریکی میں جگنوؤں کے آنگن میں، رانی کی خوشبو میں ایماں کی حرارت ہے۔ چاند کی کرنیں ہیں شبنم کے بدن پر، درختوں کے پتوں میں رقص کی شرارت ہے۔ آسماں پر تارے ہیں کچھ کچھ شرارے ہیں، آسماں پر تارے ہیں کچھ کچھ شرارے ہیں، وجود خیر و شر دنیا کی عبارت ہے۔ ظلمتوں کے جنگل میں کانٹوں کے راستوں پر، ظلمتوں کے جنگل میں کانٹوں کے راستوں پر، ظلمتوں کے جنگل میں کانٹوں کے راستوں پر حمد کی بصارت ہے اور زندگی بشارت ہے۔ ظلمتوں کے جنگل میں کانٹوں کے راستوں پر حمد کی بصارت ہے اور زندگی بشارت ہے۔ تتلیوں کے دیس میں پھولوں کی مالا ہے، تتلیوں کے دیس میں پھولوں کی مالا ہے، تصور لا نہیں اگر تو زندگی حقارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔